بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کل استنبول میں ترکی کے صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد جمہوریہ اٹلی کے سرکاری دورے پر روم پہنچ گئے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر کے تمام متعلقہ ادارے اور ایجنسیاں ترکی اور شام میں زلزلے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ کل 14 فروری بروز منگل قطر میں سرکاری تعطیل ہوگی اور ہر سال کی طرح کل اسپورٹس ڈے منایا جائے گا۔ اور آج قطر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا میں یہ دن ہر سال فروری کی 13 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل استنبول میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے باہمی اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب اسم امیر نے ترکی کے صدر کے ساتھ ایک بار پھر ترکی میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا اور ترکی کی حکومت اور عوام کے ساتھ قطر کی قیادت، حکومت اور عوام کی جانب سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے قطر ترکی کے برادر عوام کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتا رہے گا۔ ترکی کے صدر نے صاحب اسم امیر اور ان کے ہمراہ وفد کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ترکی کے ورک وزٹ کے بعد کل شام استنبول سے جمہوریہ اٹلی کے سرکاری دورے پر روم پہنچ گئے۔ ایک اعلیٰ سرکاری وفد بھی صاحب اسم امیر کے ہمراہ ہے۔ اٹلی میں قطر کے سفیر خالد بن یوسف الزادہ نے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا دورہ اٹلی دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں مضبوط تعلقات کی گہرائی کی عکاسی کرتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب دنیا مشکل حالات اور چیلنجز سے دوچار ہے اور توانائی کے بحران، سیاسی تناؤ اور مختلف تنازعات کا شکار ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ صاحب اسم امیر کے اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے مابین انفراسٹرکچر، سیاحت، ریئل اسٹیٹ، صنعت، توانائی، اقتصادیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے قطر کے تمام متعلقہ ادارے اور ایجنسیاں ترکی اور شام میں زلزلے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ ترکی کے صوبے غازیان پیٹ میں اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھا رہا ہے۔ قطری گروپ کو تمام بین الاقوامی اداروں کی ریسکیو ٹیموں کے ساتھ رابطہ کاری اور متاثرہ علاقے میں سینٹرل کانٹیکٹ پوائنٹ بنانے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ دریں قطر ترقیاتی فنڈ QDF نے اعلان کیا ہے کہ قطر چیریٹی کے تعاون سے مزید 45 ٹن امدادی سامان شام میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس میں کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، حفظان صحت کا سامان، کمبل، گرم کپڑے اور خیمے وغیرہ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ قطر چیریٹی کی ٹیم کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک گروپ شام کے علاقوں میں امدادی سامان کی تقسیم کی نگرانی کر رہا ہے اور دوسرا گروپ ترکی کے علاقوں میں اس کام پر مامور ہے۔ شمالی شام کے علاقے میں قطر ہلال احمر سوسائٹی QRC کے فیلڈ سٹاف نے زلزلے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے بے گھر شامی خاندانوں کے لیے مجموعی طور پر 4800 فوڈ پیکیجز کی پہلی کھیپ کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ قطر چیریٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوری انسانی ضرورتوں کے پیش نظر شام اور ترکی کے اندرونی علاقوں میں زلزلے سے متاثرہ افراد میں 27,000 فوڈ پیکیجز تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح امدادی سامان پہنچانے کے لیے ٹرکوں کے 30 قافلے روانہ کیے جانے کی تیاری کی گئی ہے، جن کے ذریعے خوراک، کپڑے اور ادویات روانہ کی جائیں گی۔ قطر کی جانب سے 3 فیلڈ ہاسپٹلز،
دیگر امدادی سامان، خیمے، طبی سامان اور 10,000 موبائل ہومز فراہم کیے گئے ہیں۔ کل جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 30,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صرف ترکی میں ہلاک شدگان کی تعداد 24,000 اور زخمیوں کی تعداد 80,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ شام میں زلزلے میں 4,500 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 8,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ترکی کی ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی AFAD کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد اب 29,605 ہو گئی ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں سے 1,47,934 افراد کو ملک کے دوسرے صوبوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد 2,412 آفٹر شاکس آئے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ کل 14 فروری بروز منگل قطر میں سرکاری تعطیل ہوگی اور ہر سال کی طرح کل اسپورٹس ڈے منایا جائے گا۔ یاد رہے کہ ہر سال فروری کے دوسرے منگل کے روز قطر میں اسپورٹس ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد سوسائٹی کے افراد کو یاد دلانا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں فزیکل ایکسرسائز یعنی جسمانی ورزش کتنی ضروری ہے۔ اسپورٹس ڈے کے موقع پر مختلف علامتی کھیل منعقد ہوتے ہیں، جن کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ معاشرے میں صحت مند ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں پورے سال اس قسم کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز جاری رکھنی چاہیے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کی صدارت میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کی قومی کمیٹی کا سن 2023 کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ ڈاکٹر المری اس کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والوں کی حمایت اور مدد اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے وسائل کے بارے میں پیش کردہ متعدد تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے معاملے میں متعلقہ دیگر اداروں کے ساتھ باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے ذرائع پر بھی غور کیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کل جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون ڈیرینو سے بیت المقدس کی حمایت میں قاہرہ میں عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہونے والی اعلیٰ سطحی کانفرنس کے موقع پر ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے کویت کی نیشنل اسمبلی کے امور کی وزارت کے قائم مقام انڈر سیکرٹری ڈاکٹر احمد براق الحیتی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان پارلیمانی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے حوالے سے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شورا کونسل کے سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ قطر کی سپریم جوڈیشری کونسل کے صدر اور اپیل کورٹ کے چیف جسٹس ڈاکٹر حسن بن لحدان المہنادی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے متحدہ عرب امارات کے جوڈیشل ڈیلیگیشن نے ملاقات کی، جس کی قیادت متحدہ عرب امارات کی فیڈرل سپریم کورٹ کے رکن جسٹس جمعہ ابراہیم العتیبی کر رہے ہیں۔ وفد میں فیڈرل کورٹ کے متعدد ججز اور منتظمین شامل ہیں۔ وفد نے قطر کے جوڈیشری سسٹم کی جانکاری کے لیے سپریم جوڈیشری کونسل کی عدالتوں کا فیلڈ وزٹ کیا۔ یہ وفد متعدد قطری ججز کے ساتھ پریکٹیکل ڈسکشنز میں شرکت کر رہا ہے، جس کا مقصد قطری عدلیہ کے تجربات سے واقفیت حاصل کرنا، خاص طور پر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے شعبے میں قطری تجربے سے آگہی حاصل کرنا ہے۔ قطر کی سول ایویشن اتھارٹی کی انتظامیہ کے انچارج محمد فلاح الحاجری نے جمہوریہ منگولیا کے وزیر ٹرانسپورٹ اور روڈ ڈیولپمنٹ فیڈرن باٹ ارجک کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران قطر اور جمہوریہ منگولیا کے درمیان ریگولر ایئر لائن روٹس پر دونوں ملکوں کی قومی کیریئرز کو پروازیں شروع کرنے کی اجازت دیے جانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے۔ ملاقات میں ایئر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے مابین سول ایویشن کے شعبے میں مشترکہ دلچسپی کے امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم التانی نے کل فرانس کی قومی اسمبلی میں فرانس قطر فرینڈشپ گروپ کے صدر کرسٹوف
نیگلونز کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعاون کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے سفیر نے فرانس قطر فرینڈشپ گروپ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے پر نیگلونز کو مبارکباد دی اور ان کے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آج قطر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا میں یہ دن ہر سال فروری کی 13 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسپین کی حکومت کی تجویز پر اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کی 36ویں جنرل کانفرنس میں یونیسکو کی جانب سے کی گئی فیزیبلٹی اسٹڈی کی بنیاد پر ریڈیو کا عالمی دن منانے کی سفارش کی گئی تھی۔ چنانچہ رکن ممالک کی جانب سے اس تجویز کی حمایت کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 14 جنوری سن 2013 کو ریڈیو کا عالمی دن منانے کی توثیق کی۔ اس سال اس دن کا سلوگن ہے ریڈیو اینڈ پیس۔ اس موقع پر اردو ریڈیو قطر کی نگران محترمہ خلود جوہر سعید صالح الحمیدی کا کہنا ہے کہ اردو ریڈیو قطر اس دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو ریڈیو قطر کے سامعین کے ایک بڑے طبقے کا تعلق اردو بولنے والوں سے ہے، جن میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جن کا تعلق تنازعات یا مسائل کے شکار ممالک سے ہے۔ چنانچہ اردو ریڈیو سے ایسے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو امن کے تصور کو پروموٹ کرتے ہیں۔ محترمہ خلود جوہر سعید صالح الحمیدی نے مزید کہا کہ ہم اپنے پروگراموں کے ذریعے قطر کی آواز کو ان سامعین تک پہنچانے اور امن کو فروغ دینے کے معاملے میں قطر کے رول کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ سن 2022-2023 کے QNB سٹارز لیگ ویک 14 میں آئندہ بدھ کے روز الغرافہ اسٹیڈیم میں الصد اور الغرافہ کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے پوائنٹس 19 ہیں، لیکن الصد کی ٹیم درجہ بندی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔ ادھر بدھ ہی کے روز الغرافہ اسٹیڈیم میں قطر اسپورٹس کلب اور الوکرہ کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کھیلے گئے میچ میں الغرافہ کی ٹیم نے الوکرہ کی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا تھا۔ قطر کپ سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن الصد کی ٹیم نے العربی کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے اور الدوحیل کی ٹیم نے الوکرہ کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ الصد کی ٹیم 8 مرتبہ یہ ٹائٹل جیت چکی ہے، جبکہ الدوحیل کی ٹیم قطر کپ کی 3 بار چیمپئن رہ چکی ہے۔ قطر کپ کا فائنل میچ 6 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسمو امیر کل استنبول میں ترکی کے صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد جمہوریہ اٹلی کے سرکاری دورے پر روم پہنچ گئے۔ صاحب اسمو امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر کے تمام متعلقہ ادارے اور ایجنسیاں ترکی اور شام میں زلزلے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ کل 14 فروری بروز منگل قطر میں سرکاری تعطیل ہوگی اور ہر سال کی طرح کل اسپورٹس ڈے منایا جائے گا۔ اور آج قطر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا میں یہ دن ہر سال فروری کی 13 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جابر حسین اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1 کیوریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔